الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی اللہ وہ ذات ہے انزل نازل کیا اس نے علیک الکتاب آپ پر کتاب۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے، تو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ منہ ان میں آیات آیتیں ہیں، محکمات محکم آیات ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو اللہ نے دو چیزوں میں تقسیم کیا، محکم آیات ہن یہ ام الکتابی کتاب کی اصل ہے، کتاب کی جڑ ہے۔ تو یہ کتاب کی جڑ جو محکم آیات ہیں وہ اخارو اور دوسری متشابہات متشابہ ملتی جلتی معنوں والی آیات۔ تو جو محکم آیات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، اور متشابہ آیات ان کو محکم آیات کے مطابق ہم نے ان کا مفہوم سمجھنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے، جو ایمان کے بارے میں شرک اور کفر کی ٹیڑھ میں یا سنت کے مقابلے میں بدعت کی ٹیڑھ میں مبتلا ہے، تو ان کا کیا کام ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں ما جو تشابہ متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ منہ ابتغاء الفتنۃ فتنہ تلاش کرتے ہوئے، لوگوں کو بہکانا ان کا مقصود ہے، اور متشابہ آیات کے ذریعے وہ فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ اور چاہتے ہیں اس کی تعویل، تو اس کی تعویل ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے معاشرے میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وما اور نہیں یعلم جانتا کوئی تأویلہ اس کی تعویل الا اللہ سوائے اللہ کے، تو اللہ کے علاوہ اس کی تعویل حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات اللہ کی تعریف میں جتنی بھی آیات ہیں محکم ہیں، اللہ کی توحید جتنی اللہ نے واضح کی ہے محکم آیات ہیں، آخرت کا بیان محکم ہے۔ ایسے ہی جو مختلف قصے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، مختلف قوموں کے قصے، اللہ نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ سمیع ہے، کیسے سمیع ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ جو شخص بدعتی ہے وہ اس کیفیت کے بارے میں سوال کرے گا، ورنہ مومن تو بس یہ دیکھ کر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے بات کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے جو محکم آیات ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اب آخرت کی صفات ہیں، وہاں جنت کے نقشے ہیں، جہنم کے نقشے ہیں، اب وہ ہماری عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ کیسے وہ ایک ہی خیمہ ہوگا اور ایک ہی خیمے کے اندر ہر کوئی ہوگا، اس کی کئی بیویاں ہوں گی اور وہ بیویاں کسی اور کو نظر بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بس صرف ایمان لانے کے لیے۔ قبر میں گئے، قبر میں سوال شروع ہو گئے، وہ کیا قبر میں زندہ ہو گیا، بیٹھ گیا، جیسے ہم بیٹھے ہیں ایسے بیٹھتا ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں متشابہ ہیں۔ یہ متشابہات کی پیروی صرف وہی چاہتا ہے جو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخلوق ہونے کا تذکرہ بالکل صاف لفظوں میں کیا کہ
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا اللہ نے ایسے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اب کوئی شخص کلمت اللہ سے یا روح اللہ سے استدلال کر کے نہیں جی وہ روح اللہ ہے، وہ اللہ کی روح ان کے اندر آئی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی ان کے اندر شامل ہوئی ہے، کوئی ایسی تعویل کرتا ہے تو وہ محکم آیات کے بجائے متشابہ پر ایمان رکھتا ہے۔ محکم آیات کے مطابق ایمان رکھنا ہے، متشابہ آیات کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے، ان کے مطابق اس کے مطابق ہم نے ایمان لانا ہے، ہم نے دونوں کو ملانا ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو یا کسی بھی حدیث کو ٹکرانا یہ ایک مومن کا مقصود کبھی نہیں ہو سکتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں۔ اچھا، یہاں بھی مفسرین کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تعویل کوئی نہیں جانتا، اور کچھ مفسرین علم پر لا کر وقف کرتے ہیں کہ نہیں، ان کی تعویل جو صحیح بات کا مفہوم ہے اللہ اور علم کے راسخ لوگ جانتے ہیں۔ علم کے راسخ لوگ کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ اس کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو مفہوم اللہ نے محکم آیات میں بیان کر دیا، ان کے مطابق ان کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس کو تعویل کا علم عطا فرما۔ تو کہتے ہیں تعویل کا علم جو راسخ ہے فی العلم، وہ اس کا علم جانتے ہیں۔ تو بہرحال جو اصل حقیقت ہے، اصل تعویل ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو تعویل متشابہ آیات کا محکم آیات کے ذریعے جاننا ہے وہ علماء کرام جان سکتے ہیں۔ اور خاص صفت کیا ہے راسخون فی العلم کی؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے۔ وہ کسی میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے، بلکہ سب کہتے ہیں یہ سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے۔ کلن، ہر، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے رب کی آیات ہیں، محکم آیات ہوں متشابہ آیات ہوں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ ایمان والے، جن کے اندر شرک ہو، کفر ہو، بدعات ہو، وہ یقیناً صحیح بات کو نہیں پہنچتے، بلکہ وہ ٹیڑھ والی آیات کی طرف جاتے ہیں۔ اور عقل والے آخرت کی فکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ بدل، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، تیرا احسان ہے مالک۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس دل کو اسی دین پر قائم رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ایک روایت میں آپ کے ذات کے لیے بھی ربنا لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنا۔ تو اللہ سے یہ دعا آدمی ہمیشہ کرتا رہے کہ آدمی کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو، اس نے ہدایت دی ہے وہ اس راستے پر قائم بھی رکھے۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا فرما ہمیں، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، خاص رحمت جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اللہ ہمیں وہ عطا کر۔ اِنَّکَ، بے شک تو، انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ بخشش تیری طرف سے ہے، تو اولاد دینے والا، تو ہی دنیا دینے والا، تو ہی آخرت دینے والا، ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ ساری مخلوق اس دن تیرے پاس جمع ہوگی اور تو حساب و کتاب لے گا۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کا، وہ ضرور جمع کرے گا۔
اور ضرور ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اپنے باغیوں کے لیے اس نے جہنم رکھی ہوئی ہے۔ بس عقل مند وہی شخص ہے جو اللہ کی رحمت کو مانتے ہوئے اب سمجھتا ہے کہ ہدایت اللہ نے دی ہے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اور اس کی صفت الوہاب کا واسطہ دے کر کرتا ہے کہ اللہ تو الوہاب ہے، مجھے بھی عطا کر دے، اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اسی کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے۔ دنیا بھی مانگتا ہے مالک سے، لیکن اصل چیز آخرت ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت پر ایمان اور آخرت کی تیاری کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔